جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی ہبہ طارق آپ بتائیے اسماء مرفوعہ کون کون سے ہیں، کتنے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسماء مرفوعات 8 ہے۔ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، افعال ناقصہ کا اسم، لائے نفی جنس کی خبر، ما و لا مشابہ لیسا کا اسم۔ ٹھیک ہے جی، فاعل کس کو کہتے ہیں؟ اس سے یہ بھی میں بتاؤں، جی جی آپ ہی بتا دیں۔ وہ اسم مرفوع جس سے پہلے فعل معروف یا شبہ فعل معروف ہو، اور وہ اسم اس ذات پر دلالت کرے جس نے فعل کیا ہے یا جس کے ساتھ فعل قائم ہوا ہے، جیسے کہ اکل علی طعامن اور صفا خالد۔ ان دونوں مثالوں میں علی اور حامد فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنی اقسام ہیں فاعل کی؟ فاعل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اسم ضمیر، ایک ہے اسم ظاہر۔ ٹھیک ہے، چلے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے نور حرا، آپ بتائیے اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کیسا آئے گا؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، اگر ہینڈ فری آپ نے لگائی ہوئی تو اتار دیں۔ اگر فعل اس میں ظاہر ہو تو جی فاعل ہمیشہ واحد آئے گا، چاہے فعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، اور اگر مذکر ہو تو مذکر آئے گا اور مونث ہو تو مونث آئے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے مثالیں اس کی مثالیں دے جلسہ، دیں سب۔ جیسے جلست طالب، جلست طالبہ، جلست ٹھیک ہے، جلس الطالبانی تثنیہ ہو جائے گا۔ جلست جلست طلبۃ، اسی ہاں، طرح جلست الطالبۃ، جلست طالبات۔ الطالبات، جلست الطالبۃ، جلست الطالبتان، جلست طالبات، الطالبات۔ ہاں یہ وہ جیسے اسم فاعل کا صیغہ ہوتا ہے نا، طالب، طالبان، طالبون، اور پھر آگے طالبۃ، طالبتان، طالبات۔ چلیں، جی سر، اور اگر فاعل جو ہے وہ اس میں ضمیر ہو تو پھر فعل کیسا اگر آتا ہے؟ فاعل اس اس میں ضمیر ہو تو وہ پھر فعل کے مطابق ہوگا، اگر واحد ہوگا تو واحد، جمع تثنیہ ہوگا تو تثنیہ، اور جمع ہوگا تو جمع، اور مذکر ہوگا تو مذکر، اور مونث ہوگا تو مونث۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال بھی دے جیسے دیں۔ الرجل قام، ٹھیک، الرجلان قاما، الرجال قاموا، اسی طرح المرأة قامت، ٹھیک، المرأتان قامتا، النساء قمنا۔ چلیں ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ جی آگے مونا نعیم، آپ نائب فاعل کی تعریف کریں اور پھر اس کے احکام بیان کریں۔ جی سر، نائب فائل وہ ہے اسم مرفوع ہے جس سے پہلے حروف جی، جس سے پہلے فعل مجہول۔ ہونے بعد کے بعد آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ جی سر ایک منٹ ویٹ کیجیے گا۔ سر اب آ رہی ہے ٹھیک بات؟ جی جی اب آ رہی ہے، اگر ہینڈ فری لگائیے تو وہ اتار دیں۔ جی نہیں سر، ہینڈ فری نہیں، ویسے نیٹ کا کوئی ایشو ہوگا۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سر ہم نے مثالیں پڑھی تھی، جی اس میں جیسے ہم نے مثال پڑھی تھی شوری لبن کا، یا اکیلا طعام، یا خالد محمود خلوق ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اس کی مطلب جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فائل نہ ہو بلکہ مفعول ہو اس کی جگہ پہ، تو وہ نائب فائل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس جو کی اس کے تعریف احکام تھے دوبارہ وہ بھی یہ سنا تھے دیں۔ اس میں تعریف تعریف اس وقت آواز نہیں آئی وہ تھی، اسم تعریف مرفوع، دوبارہ سنا دیں نائب جی فاعل سر کی۔ وہ اسم مرفوع جس سے پہلے فعل مجہول یا شبہ فعل مجہول ہو، اور اس کا ٹھیک ہے، فائل حذف کر کے اس کی جگہ پہ ذکر کیا گیا ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر نائب فاعل جو ہے وہ اسم ظاہر ہو تو فعل مجہول کیسے آئے گا؟
اگر اسم ظاہر ہوگا تو فعل مجہول جو ہے وہ واحد کے صیغے سے آئے گا، اور مذکر کے ساتھ واحد مذکر استعمال ہوگا، اور تسنیہ کے ساتھ بھی اور جمع کے ساتھ بھی، اور اگر مؤنث ہوگا تو اس کے ساتھ فعل صیغہ واحد کا آئے گا، چاہے وہ تسنیہ ہو یا واحد ہو یا جمع ہو۔ جی اور اگر فاعل جو ہے وہ اسم ضمیر میں ہوگا تو جو فعل مجہول ہے وہ واحد تسنیہ اور جمع اس کے مطلب اس کے اکارڈنگ آئے گا، مطلب کی کوآرڈینیشن ہوگی کہ ہوں اگر واحد ہوگا تو اس کا صیغہ بھی واحد استعمال ہوگا، اور اگر تسنیہ ہوگا تو اس کا صیغہ تسنیہ استعمال ہوگا، صحیح لیکن ہے مذکر کے ساتھ مذکر اور مؤنث کے ساتھ مؤنث استعمال ہوگا۔ جی، تو اس کی مثالیں آپ سنا سکتی ہیں؟ جی سر جی، جی اس سنا میں دیں۔ جیسے ہم نے پڑھی تھی اقیم الرجل تو اقیم الرجل اقیمت، اس میں اقیم الرجل اقیم الرجلانی اور اقیم الرجال، ٹھیک یہ ہے اس کی تھی فائل جس میں ظاہر ہوگا، اور اس کی طرح سے جو اس کی مطلب مونس کی مثال ہوگی وہ قیمت المرات، قیمت المراتانی اور قیمت النساء۔ ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر اس کا فائل جو ہے وہ اس میں مطلب اسم ضمیر ہوگا تو ہم اس میں کہیں گے الرجل اقیما، الرجلانی اقیما، مطلب تسنیہ کے ہاں، ساتھ، اور تثنیہ کا صیغہ ہو جائے الرجال، گا۔ جی جی، اور الرجال اقیم۔ اور اسی طرح سے جو مونس کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے المرات اقیمت، المراتانی اقیمتا، اور النساء اقیمنا۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی حماد رفیع صاحب، آپ بتائیے اسماء مرفوعہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ سر اسماء مرفوع 8 ہے، اور جی، وہ فاعل ہے، نائب فاعل ہے، مبتدا خبر ہے، اور رفع مشبہ بالفعل ہے، فعل ناقصہ کا اسم ہے، لا نفی جنس کی خبر ہے، رفع ما مشبہ ولا مشابہ بالفعل کا کیا بلیسا، ہے؟ اور رفع مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ٹھیک ہے اور ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم ہے۔ ٹھیک ہے اب ہم فاعل جو ہے، فاعل ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، اور جس سے پہلے فعل معروف یا شبہ فعل معروف آ رہا ہو۔ ٹھیک ہے اس کی مثال ہے اکل علی طعامن، اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اسم ظاہر ہوتا ہے اور بعض اوقات اسم ضمیر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جب اسم ظاہر ہوگا تو فعل کے احکام ایسے ہوں گے کہ جب اسم ظاہر ہوگا تو فعل اب مطابق چاہے فاعل جو ہے واحد تسنیہ جمع کچھ بھی ہو تو فعل واحد مذکر کا آئے گا، اور ٹھیک اگر ضمیر کی اسم ضمیر ہوگا فاعل تو اس کے لیے جو فعل ہوگا وہ بمطابق فعل فاعل آئے گا۔ اس کی ٹھیک جیسے پہلے کی مثال ہے جلسہ طالبو، جلسہ طالبانی، اور دوسرے کی مثال ہے جیسے جلسہ جیسے الرجلو کاما، الرجلانی کاما، اور الرجالو کام۔ الرجال قام، ٹھیک ہے، لیکن مؤنث کے ساتھ مؤنث ہو جائے گا، مذکر کے ساتھ مذکر اور مونس کے مؤنث کے ساتھ ساتھ مؤنث۔ اور ہاں، نائب فاعل کس کو کہتے ہیں؟ نائب فاعل ایسا اسم ہوتا ہے جس سے پہلے فعل مجہول ہوتا ہے، اور اس کی فاعل کی جگہ اس پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے، جیسے اوکیلا تعامن، کھانا، جیسے کھایا گیا، ہوں اور اس کے بھی دو ہی، اس کے بھی احکام اسی قسم کے ہیں جیسے فاعل کے ہیں، اور اگر اس فاعل جو ہے اسم ظاہر ہوگا تو فعل مجہول ہمیشہ واحد آئے گا، اور اگر فاعل جو ہے اسم ضمیر ہوگا تو فعل مجہول واحد تسنیہ جمع کے مطابق بمطابق فاعل آئے گا۔ ہوں چلیں جی ٹھیک ہے، جیسے ماشاء اللہ۔ جی اکیمر رجلو، اور اکیمر اکیمر رجولانی، اور ٹھیک ہے اکیمر اکیمر رجالو، یہ ٹھیک جب ہے ظاہر کی صورت کے اندر ہوگا، ہاں اور یہ اب ظاہر، ٹھیک مجہول جب ضمیر ہوگا، ہاں، اور جب مجہول ہوگا ضمیر کی صورت ہوگی تو الرجل اکیما، ٹھیک ہے الرجلانی اکیما، اور الرجال اکیمو، اس ٹھیک طرح مونس کے ساتھ مونس ہو جائے گا۔ ٹھیک چلیں جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ سب لوگوں نے آج بہت اچھا سبق سنایا ہے، تو کوشش کیا کریں سب لوگ اسی طرح ہی یاد کریں۔ اور ابھی اذان شروع ہو گئی ہے، نماز کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن جو ہے وہ پڑھیں گے۔ السلام اچھا سر، میں نے علیکم۔ پوچھنا تھا اس کی مثال میں جیسے ہم نے اقیما رجولو کہا تو ہم اسی طرح سے اس کو اگر چینج کرنا ہو تو اقیمت طالب، اقیمت طالبات ایسے بھی کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ اسم، مطلب اسم بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ فعل بھی چینج کر سکتے ہیں، بس ایک اصول اور رول فیل آپ بھی کو یاد چینج ہونا چاہیے۔ کر، جی سر، ہاں، اب یہاں پر ضربت طالب بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم اسماء مرفوعہ پڑھ رہے تھے جن میں سے دو اسم فاعل اور نائب فاعل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ مبتدا خبر اسی طرح حروف مشبہ بالفعل آج ہم یہ تین پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو مبتدا اور خبر۔ مبتدا جیسا کہ اس کے معنی سے ہی اور اس کے نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ مبتدا سے مراد وہ اسم ہے جو ابتدا میں آئے اور لفظی عامل سے خالی ہو، یعنی جب وہ خود ابتدا میں آئے گا تو واضح بات ہے کہ اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہوگا، اور پھر وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اپنے آپ ہی وہ مسند الیہ ہوتا ہے کیونکہ وہ مبتدا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اس خبر ہوتی ہے وہ اس کی مسند ہوتی ہے، اس کی طرف منسوب ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں زید عالم، اب زید مبتدا ہے اور عالم خبر ہے، تو زید کی طرف علم کی نسبت ہو رہی ہے، اس لیے مبتدا جو ہے وہ مسند الیہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ تھوڑی سی لمبی کر دی ہے، اتنی لمبی تعریف کی ضرورت نہیں تھی، کہ شروع میں وہ اسم مرفوع، یعنی مبتدا وہ اسم مرفوع ہے جو لفظی عامل سے خالی ہو، جب وہ ابتدا میں آئے گا تو اس سے پہلے کوئی عامل نہیں آ سکے گا، اور مسند الیہ ہو۔ مسند الیہ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جیسے زید عالم میں زید مبتدا ہے اور عالم اس کی خبر ہے، تو زید جو ہے یہ مسند الیہ ہے کیونکہ اس کی طرف نسبت ہو رہی ہے علم کی، اور عالم یہ مسند ہے کیونکہ علم کی نسبت ہو رہی ہے۔ یا پھر ایسی صفت ہو جو حرف نفی یا حمزہ استفہام، حرف نفی یا حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو کر اسم ظاہر کو رفع دے، یعنی کہ وہ بھی مبتدا ہوتا ہے جو حرف نفی کے بعد آ جائے یا حمزہ استفہام کے بعد آ جائے، اور وہ کسی اسم ظاہر کو رفع دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ رفع دے رہا ہے تو وہ صفت کا صیغہ ہوگا، یا پھر وہ ایسی صفت ہو، یعنی دو چیزیں ہو سکتی ہیں، مبتدا اسم بھی ہو سکتا ہے جو لفظی عمل سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، یا پھر مبتدا جو ہے وہ صفت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ صفت جو ہے حرف نفی یا حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو کر اسم ظاہر کو رفع دے۔ تو صفت جو ہے وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو رفع دیتی ہے۔ اب آگے ہم مثال پڑھیں گے تو اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے خبر۔ خبر سے مراد وہ اسم مرفوع ہے جس کے ذریعے مبتدا کے متعلق خبر دی جائے، یہ اسم مسند ہوتا ہے۔ مبتدا جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے۔ اب اس کی مثال جیسے الطالب مجتہد، طالب علم محنتی ہے، تو اس مثال میں الطالب یہ اسم مرفوع ہے جو عامل لفظی سے خالی ہے، تو یہ مبتدا ہے الطالب، اور مجتہد یہ خبر ہے۔ تو اجتہاد اور محنت کرنے کی جو نسبت ہے وہ الطالب کی طرف ہو رہی ہے، لہذا الطالب مسند الیہ ہوگا اور مجتہد یہ مسند ہوگا۔ تو الطالب مجتہد۔ اس کے بعد آگے ہے دوسری مثال، جو اوپر انہوں نے مبتدا کے بارے میں دوسری بات کی تھی کہ وہ ایسی صفت ہو جو حرف نفی یا حمزہ استفہام کے بعد آ جائے، جیسے اب یہاں پر انہوں نے حمزہ استفہام الگ استعمال کر دیا ہے اور ما حرف نفی الگ استعمال کر دی ہے، دونوں استعمال کر دیے ہیں۔ تو یہ ہے اقائم الزیدانی، کیا دونوں زید کھڑے ہیں، یا پھر ما قائم الزیدانی، نہیں کھڑے دونوں زید۔ تو یہ جو یہاں پر مثال ہے قائم، یہ جس طرح ہم پیچھے پڑھ چکے تھے کہ فعل جو فاعل ہوتا ہے اس سے پہلے یا تو فعل معروف ہو یا شبہ فعل معروف ہو، تو وہ شبہ فعل معروف جو ہے وہ فاعل کا صیغہ ہوتا ہے، جیسے قائم یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ تو مجہول میں ہم نے پڑھا تھا شبہ فعل مجہول ہو یعنی محمود مفعول کا صیغہ ہو، تو یہ جو قائم ہے یہ دراصل وہی اسم فاعل کا صیغہ ہے،
تو اسم فاعل کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ صفت بھی کہلاتا ہے. تو نفی کے بعد ہے یا پھر حمزہ استفہام کے بعد ہے. تو یہاں پر جو نفی ہے اور حمزہ استفہام ہے یہ دونوں ہی عامل نہیں ہیں، غیر عامل ہیں، یہ عمل نہیں کرتے. تو یہ جب شروع کلام میں آ جائیں استفہام اور نفی کا معنی تو دیتے ہیں لیکن لفظی طور پر یہ کوئی بھی عمل نہیں کرتے. تو لہذا قائمن جو ہے وہ مبتدا ہی ہوگا، لیکن یہ مبتدا صفت والا ہوگا، پھر یا جو اوپر گزرا ہے نا پھر ایسی صفت ہو. اور اس میں ظاہر کو رفع دے تو یہ الزیدان جو ہے تثنیہ کا جو صیغہ ہے اس کو یہ رفع دے رہا ہے اور یہ گویا کہ اس کا فاعل بن رہا ہے. اب دونوں مثالوں کی انہوں نے یہاں پر وضاحت کر دی ہے کہ پہلی مثال میں الطالب مرفوع ہے اور مسند الیہ ہے، یعنی مبتدا بھی ہے مسند الیہ ہے، کیونکہ مجتہد ان کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہے اور اس سے پہلے کوئی لفظی عمل بھی موجود نہیں ہے، اس لیے یہ مبتدا ہے. الطالب مبتدا ہے اور مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، یہ مسند الیہ بھی ہے اور اس سے پہلے کوئی لفظی عامل بھی موجود نہیں. آگے ہے مجتہد، تو مجتہد مرفوع ہے اور مسند ہے کیونکہ خبر ہے اور خبر مسند ہوتی ہے کیونکہ اس کی نسبت کی گئی ہے، محنت کرنے کی نسبت جو ہے وہ طالب کی طرف کی گئی ہے، اس لیے یہ خبر ہے. جو دوسری مثال تھی اقائم یا ما قائم، اقائم یا ما قائم زیدان میں قائم صیغہ صفت اسم فاعل ہے جو کہ حمزہ استفہام یا حرف نفی کے بعد واقع ہے اور اپنے بعد والے الزیدان کو رفع دے رہا ہے، اس لیے یہ مبتدا ہے. تو یہ یہاں پر مبتدا اور خبر دونوں کی تعریف کر دی گئی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں. مبتدا اور خبر یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، الا یہ کہ خبر میں کبھی فعل آ جاتا ہے تو وہ فعل جو ہے وہ پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بطور جملہ کی خبر ہوتی ہے، وہ ایک اسم جو ہے اس کی خبر نہیں ہوتی. جیسے زید قامہ، تو زید مبتدا اور قامہ فعل، اس میں ہوا ضمیر، اس کا فاعل جو ہوا ضمیر زائد کی طرف لوٹ رہی ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بطور جملہ جو ہے زید مبتدا کی خبر بنے گا. تو زید قائم میں زید مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر ہے براہ راست. تو مبتدا اور خبر جو ہیں یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے اور مبتدا اور خبر بھی مرفوع ہوتے ہیں. اب اس کے بعد کچھ ایسے مرفوعات ہیں جو ہوتے تو مبتدا اور خبر ہی ہیں لیکن اگر مبتدا اور خبر سے پہلے کچھ چیزیں آ جائیں تو پھر ان کا اعراب جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو مبتدا اور خبر پر جو چیزیں داخل ہوتی ہیں ان میں سے ایک حروف مشبہ بالفعل ہے. تو حروف مشبہ بالفعل جو ہے یہ 6 ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعل. انہیں انا و اخواتها بھی کہتے ہیں، یعنی انا اور اس کی بہنیں. تو انا چونکہ پہلا ہے تو اس لیے انا وغیرہ بھی کہہ لیں یا انا و اخواتها کہہ لیں. تو انا جو ہے یہ جب کسی جملے پر آتا ہے تو یہ ہمیشہ جملہ اسمیہ پر یعنی مبتدا اور خبر پر آتا ہے. تو جب زید قائم پر انا یا حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی بھی حرف انا، انا، کانا، کوئی بھی جب یہاں پہ آ جائے گا تو یہ بن جائے گا انا زیدن قائم. تو انا جو ہے یہ اپنے اسم کو جو در حقیقت مبتدا ہوتا ہے اس کو نصب دیتا ہے اور جو خبر ہوتی ہے وہ انا کی خبر بن جاتی ہے، اس کو یہ رفع دیتا ہے. تو یہ سارے حروف مشبہ بالفعل ایک ہی عمل کرتے ہیں، یعنی اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. تو انا زیدن قائم، اسی لیے یہاں پر ہیڈنگ میں حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو مرفوعات میں شامل کیا گیا ہے، حروف مشبہ بالفعل کے اسم کو نہیں کیا گیا کیونکہ اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور منصوبات آگے آ رہے ہیں تو منصوب کی بحث جو ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گی. حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، انا، انا، ان دونوں کا معنی جو ہے وہ بے شک ہوتا ہے. صرف انا جو ہے یہ ابتدائی کلام میں آتا ہے، قال یقول کے بعد آتا ہے،
اور انا جو ہے یہ درمیانے کلام میں آتا ہے اور علم یعلم کے بعد آتا ہے، یہی ان دونوں میں فرق ہے۔ باقی انا اور انا کا معنی جو ہے بے شک ایک ہی ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کأنا جو ہے گویا کے معنی میں آتا ہے، کأنا گویا کے۔ لیتا جو ہے کاش کے معنی آتا ہے، لکنہ لیکن کے معنی میں آتا ہے، اور لعل امید ہے، یہ حرف ترجی ہے، جس طرح ہم نے پیچھے انشائیہ جملہ انشائیہ کی اقسام میں پڑھ چکے ہیں، لیتا بھی پڑھ چکے ہیں اور اسی طرح لعل بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ 6 ہیں، انہیں انا و اخواتها بھی کہتے ہیں۔ عمل، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یعنی یہ رفع مشبہ بالفعل 6 کے 6 جو ہیں، پیچھے جو ہم نے مبتدا اور خبر پڑھی یہ ان پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ویسے تو مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، لیکن جب مبتدا خبر پر انا آ جائے یا رفع مشبہ بالفعل میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو یہ مبتدا کو نصب دیں گے، اب مبتدا مرفوع نہیں رہے گا، اور خبر کو رفع دیں گے۔ مبتدا کو ان حروف کا اسم اور خبر کو ان حروف کی خبر کہتے ہیں، یعنی جب مبتدا خبر پر یہ حروف مشبہ بالفعل آ جائیں گے تو مبتدا کو پھر مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ ان حروف کا اسم کہیں گے، اور خبر کو ان حروف کی خبر کہیں گے۔ اب اس کی مثالیں انہوں نے دے دی ہیں۔ ان الطالبہ پیچھے ہم نے پڑھی تھی الطالب مجتہد، جو مثال ہم نے مبتدا خبر میں پڑھی وہ تھی الطالب مجتہد، الطالب مبتدا اور مجتہد خبر، یہ دونوں مرفوع تھے، اور جب انا اس پہ داخل ہو گیا تو یہ بن گیا ان الطالب مجتہد۔ اب یہاں پہ ان الطالب نہیں آئے گا کیونکہ انا جو ہے وہ اپنے اسم کو جو در حقیقت مبتدا ہوتا ہے اس کو نصب دیتا ہے، تو ان الطالبہ مجتہد۔ اس کے بعد اس کی وضاحت الطالبہ انا کا اسم ہے اس لیے منصوب ہے، اور مجتہد انا کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے 6 کے 6 حروف مشبہ بالفعل کی مثالیں جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں تاکہ سب کی مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ سب سے پہلے انا کی مثال ہی ہے، وہ اوپر بھی گزر چکی ہے، ان اللہ لطیف خبیر۔ یا ہم پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر ہوتا ہے ان اللہ قدیر، اصل ہے ان اللہ قدیر علی کل شیء، تو لفظ اللہ جو ہے وہ انا کا اسم ہے اور قدیر جو ہے وہ انا کی خبر ہے۔ تو یہاں بھی انا حرف مشبہ بالفعل اور اللہ یہ انا کا اسم، لطیف خبیر یہ اس کی دونوں خبریں، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ خوب باریک بین نہایت باخبر ہے۔ تو لطیف بھی اس کی خبر ہے اور خبیر بھی اس کی خبر ہے، دو خبریں بھی آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے انا، اب یہاں پہ انا جو ہے یہ ابتدائی کلام میں ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ انا درمیانے کلام میں آتا ہے۔ علمت، میں نے یہ بات جان لی کہ ان طالب مجتہد، کہ طالب علم جو ہے وہ محنتی ہے، تو یہاں پر انا جو ہے یہ درمیانے کلام میں آ گیا ہے، تو انا نے الطالبہ کو نسب دے دی، اب یہ الطالبہ انا کا اسم ہے اور مجتہد اس کی خبر ہے، تو یہ جو خبر ہے یہ ہمارے ہاں مرفوعات کے اندر شمار ہوتی ہے۔ پھر آگے ہے کأن المعلم ابن، گویا کہ استاد باپ ہے، یعنی گویا کہ معلم باپ ہے، تو کأن کی وجہ سے المعلمہ کے اوپر زبر آ گئی اور ابن جو ہے اس کے اوپر پیش آ گئی۔ پھر آگے ہے لیت القمر طالع، کاش کے چاند طلوع ہو جائے، تو القمر جو ہے یہ لیتا کا اسم ہے اور طالع اس کی خبر ہے، تو لیتا نے اپنے اسم القمر کو نصب دے دی اور اپنی خبر طالع کو رفع دے دیا۔ اب القمر پہ تنوین اس لیے نہیں آئی کیونکہ اس پہ الف لام داخل ہو گیا ہے، اس طرح المعلم پر بھی اس لیے نہیں آئی کیونکہ وہاں پہ الف لام داخل ہو گیا ہے۔ تو جس اسم پر الف لام داخل ہو جائے یا وہ مضاف ہو جائے اس پہ تنوین نہیں آتی ہے، یا وہ غیر منصرف ہو، یہ 3 وجوہ ہوتی ہیں تنوین کے نہ آنے کی، یا پھر وہ مبنی ہو تو مبنی کا تو خیر اعراب ہی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آیا ہے لیت الشباب عائد، کاش کے جوانی لوٹ آئے، تو لیتا حرف مشبہ بالفعل، الشباب اس کا اسم، اس نے اپنے اسم کو جو ہے
وہ نصب دے دی، اور عائدن یہ اس کی خبر، تو خبر کو اس نے رفع دے دیا۔ اس کے بعد ہے لکن، المدیر غائب لیکن النائب حاضر، مدیر غائب ہے لیکن نائب مدیر حاضر ہے، موجود ہے۔ تو یہاں پہ لاکنہ جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس نے اپنے اسم النائبہ کو نصب دے دی ہے، اور اپنی خبر حاضر کو اس نے رفع دے دی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے لعل، لعل الحر قلیل، امید ہے کہ گرمی کم ہوگی۔ تو لعل جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس نے اپنے اسم الحر کو نصب دے دی ہے، اور قلیل اس کی خبر ہے، اس کو اس نے رفع دے دی ہے۔ تو چونکہ مرفوعات میں حروف مشبہ بالفعل کی خبر شامل ہے، اسم جو ہے وہ منصوبات میں آگے آئے گا۔ اور اس کے بعد پھر وہی بات جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دی تھی کہ آغاز کلام میں ہو تو ہمیشہ انا پڑھتے ہیں، جیسے ان طالبہ مجتہدن، اور درمیانے کلام میں آئے تو عموماً انا پڑھتے ہیں، جیسے بلغنی ان سعیدا حاضر، مجھے یہ خبر پہنچی کہ سعید حاضر ہے۔ تو یہ انا اور انا کا فرق ہے۔ تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ 3 مرفوعات پر مشتمل ہے۔ مرفوعات ٹوٹل 8 ہیں، ان میں سے 2 ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے، فاعل اور نائب فاعل، اور 3 آج پڑھے ہیں، مبتدا خبر اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ مبتدا سے مراد وہ اسم مرفوع ہوتا ہے جو لفظ عامل سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، یا پھر وہ ایسی صفت ہو جو حرف نفی یا حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو کر اس میں ظاہر کو رفع دے، یعنی شروع میں آئے۔ اور پھر خبر وہ اسم مرفوع ہے جس کے ذریعے اس مبتدا کے متعلق خبر دی جائے جو مبتدا اوپر گزر چکا ہے، اور یہ خبر جو ہوتی ہے یہ اسم مسند ہوتا ہے، خبر جو ہے یہ اسم مسند ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر حروف مشبہ بالفعل، جی یہ اپنا مائک ذرا بند رکھیں۔ پھر آگے حروف مشبہ بالفعل کا بیان کیا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں یہ مبتدا اور خبر پر ہی داخل ہوتے ہیں، جو ہم نے مبتدا اور خبر اوپر پڑھے ہیں یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور جب یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو جاتے ہیں تو مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ اور یہ ٹوٹل 6 ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لکنہ، لعلہ۔ انہیں انا و اخواتها بھی کہا جاتا ہے، اور حروف مشبہ بالفعل بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی مثال جیسے ان طالبہ مجتہدون، اس کے بعد پھر سارے حروف مشبہ بالفعل کی ایک ایک کر کے مثال بیان کی گئی ہے، اور آخر میں ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ انا جو ہے وہ ابتدائی کلام میں آتا ہے، اور انا جو ہے وہ عموماً درمیانے کلام میں آتا ہے۔ اس کے بعد چند ایک یہاں پر انہوں نے جملے دیے ہیں جو ہمارے اسی لیسن سے متعلق ہیں، اور اسی کے مطابق ہم نے ان کو حل کرنا ہے، لیکن یہ میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں، آپ لیسن یاد کریں۔ آج چونکہ ہمارا آخری پیریڈ ہے، اور نیکسٹ ویک میں جا کر پھر پیریڈ ہوگا، آپ لوگوں نے کرنا ایسے ہیں کہ منصرف اور غیر منصرف، اور اس کے ساتھ ساتھ اسماء مرفوعہ، فاعل، نائب فاعل، اور یہ تینوں پانچوں کے پانچوں اسماء مرفوعہ جو ہیں، یعنی سبق نمبر 11، سبق نمبر 12 اور سبق نمبر 13، یہ تینوں سبق جو ہیں اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ منڈے کو انشاءاللہ میں آپ سے یہ سارا سنوں گا۔